ایک دور تھا کہ جب آپ یونیورسٹی میں مینا صاحب سے جونیئر تھے, آج آپ سینئر ہیں, کیا فرق محسوس کرتے ہیں, کیا فیلنگز آتی ہیں؟ اچھا, سیاست میں تو ڈیفینیٹلی میں ان کا جونیئر تھا, باقی ہم کلاس فیلو تھے, تو یہ سینئر اور جونیئر کا فرق جو ہے ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا. اور وہ تقریباً 18 سال مکمل ہونے کے ہوئے, 17 سال, اور 17 سال سے مسلسل ہم جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور الحمدللہ ان 17 سالوں میں جو ہے میری اور اس کی کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی. کبھی لڑائی نہیں ہوئی؟ نہیں, اور نہ ہی ہم کبھی, میں غصہ کرتا ہوں تو یہ چپ ہو جاتے, یہ غصہ کرتے تو میں چپ ہو جاتا ہوں, اور ہماری یہ دوستی الحمدللہ چلتی رہی. واہ, یہ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ اس حد تک کلوزنس. مینا خان صاحب منسٹر تو ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں, بطور انسان کیسے ہیں, بطور دوست کیسے ہیں؟ سچ بولوں کہ سچ سچ کہ تنگ کروں. اچھا, مینا خان وفادار آدمی ہیں, ایماندار آدمی ہیں, اور اپنے نظریے اور اپنے لیڈر کے ساتھ مخلص ہیں بہت ہی زیادہ. اور جب بھی مطلب ان 17 سالوں میں نے کبھی جو ہے ان کو اس طرح نہیں دیکھا کہ یہ اپنے نظریے سے اور اپنے ویژن سے اور جو ان کی سوچ ہے ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر ہوا ہو, اور یہ ان کی خاص بات ہے, اور وفادار آدمی ہیں. اور یونیورسٹی میں ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ جوشیلے تھے, لڑاکا تھے, پڑھاکو تھے, کس طریقے سے تھے؟ اچھا, پڑھاکو میرے خیال میں یونیورسٹی سے پہلے تھے, یونیورسٹی میں آ کے تھوڑے بگڑ گئے. اور یہ تھے کہ جینیس ہیں ماشاءاللہ. ہاں, اور ہم میں سب سے زیادہ جینیس وہ مینا خان ہے. سی ایم بنے سہیل صاحب, اس سے پہلے تو آپ کے دوست تھے, کیا آپ کو کبھی رویے میں فرق محسوس ہوا؟ بالکل نہیں, ابھی تو سامنے ہے, لیکن جب کچھ بھی نہیں تھے, جب عام سہیل تھے تب بھی ایسے ہی تھے, جب ایم پی اے بنے تب بھی ایسے ہی ہیں, منسٹر بنے تب بھی ایسے ہیں, اور جب سی ایم بنے تب بھی ایسے ہیں. ہاں, ہمارے اوپر فرض ہیں کہ اس وقت وہ ہمارے باس ہیں, ہم ان کے کیبنٹ کے ممبر ہیں, تو ہم ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں. ان کی طرف سے کوئی رویے میں چینج نہیں ہے. ہاں, جب الگ سے گپ شپ والے ماحول میں ہوتے ہیں تو پھر وہی ماحول ہوتا ہے جو پہلے ہوتا تھا. اچھا, ہم تو گپ شپ لگاتے ہیں, مطلب آف دی کیمرہ یا جو ہے کمرے میں آف دی ریکارڈ ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن ہم سب کے سینئر جو ہیں وہ مراد سعید صاحب تھے. اچھا. ہاں, ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو مراد بھائی کا ایک تھا کہ وہ جو ہے مذاق بھی نہیں کرتے تھے, وہ اتنے فوکس, اتنے شارپ تھے اپنے مقصد پر کہ فرض کریں میں اور یہ ابھی ایک گپ شپ میں ایک بات کر دیتے ہیں, تو وہ بات ہم مراد بھائی کو, کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھے, ہمارے سینئر تھے, لیکن گپ شپ لگتی تھی تو ہم مذاق میں ایک بات کریں, وہ 3 دن بعد بھی اس بات کا جواب دیتے کہ وہ اس طرح نہیں تھا, وہ اس طرح. ہم کہتے تھے کہ صدر صاحب ہم جو ہے مذاق کر رہے تھے, تو ہمارا جو ہے مذاق چلتا تھا, لیکن وہ ہمارے سینئر تھے مراد بھائی کے ساتھ ہم جو ہیں وہ تھوڑے فارمیلٹیز کرتے تھے, انفارمل باتیں نہیں کرتے تھے. سہیل صاحب, آپ کے بارے میں ایک جنرل پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ سہیل صاحب نے جیسے ہی چارج سنبھالا ہے وہ کبھی کراچی جا رہے ہیں, پنجاب جا رہے ہیں, اڈیالہ جا رہے ہیں بار بار, تو یہاں صوبے پر ان کی توجہ ہی نہیں ہے. لیکن آج مینا خان صاحب کے ساتھ جب میں پروگرام کر رہا تھا اور آپ کی وہ میں نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے, تو میرا تو تاثر یکدم چینج ہو گیا. آپ کی یادداشت اتنی اچھی ہے, آپ بڑی باریکی سے ایک ایک چیز پہ توجہ دیتے ہیں, اور سارے صوبے کی بیوروکریسی آج آن لائن بھی تھے اور فزیکل بھی موجود تھے, اور آپ ایک ایک ڈیولپمنٹ کے کام پہ, یہاں تک کہ آپ نے وہ جو آج وزٹ کیا کہ آفیسر جو ہیں وہ چیئر پہ بیٹھے ہیں اور سائلین سامنے نیچے بیٹھے ہیں, تو آپ کو برا لگا, آپ نے کہا یا آپ ان کو چیئر دو یا خود بھی نیچے بیٹھو. تو یہ تاثر یہ آج تو یکدم چینج ہو گیا. آپ یہاں پہ کام جس طرح کر رہے ہیں یہ عوام کو کیوں نہیں بتاتے؟ عوام کو تو پتہ ہے, کیونکہ عوام تیسری دفعہ ہمیں ووٹ دے رہی ہے, تو ان ساری چیزوں کو پتہ ہے. لیکن بدقسمتی سے نیشنل میڈیا جو ہیں اکثر ہمارا بلیک آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ
ہماری اچھی چیزیں دنیا کو بتاتے نہیں ہیں، اور نیگیٹو ہو بھی نہ تو وہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں، اور ہم جو ہیں فوکس ہیں، یہ ویسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ گورننس پر توجہ نہیں دے رہے۔ میں ملک سے باہر نہیں جاتا، اگر اڈیالہ جاتا ہوں وہ بھی پاکستان میں ہے، کراچی جاتا ہوں وہ بھی پاکستان میں ہے، لاہور جاتا ہوں وہ بھی پاکستان میں ہے، تو وہ ہماری پولیٹیکل سٹرگل ہے۔ ہاں میں اس طرح کرتا ہوں کہ جو دن میرا اڈیالہ میں ہوتا ہے، میں نے ابھی تک جب سے عہدہ سنبھالا ہے میں نے ایک دن چھٹی بھی نہیں کی، لیکن میں اس کو کور اس طرح کرتا ہوں کہ پھر رات 12 یا 1 بجے تک میں جو ہے وہ ڈیوٹی کرتا ہوں، میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں، تو جو دن میں نے صبح سے باہر گزارے ہوں تو وہ اس طرح کور ہو جاتے ہیں۔ ڈنڈا پور صاحب کو ہٹا کے آپ کو وزیر اعلیٰ کے پی بنایا گیا، مقاصد کیا تھا؟ دیکھیے جی، وہ لیڈر کا فیصلہ تھا، اور لیڈر نے فیصلہ کیا ہے کہ مطلب الیمین کا فیصلہ بھی اس کا تھا، ہم نے منون تسلیم کیا، میرا فیصلہ بھی ان کا ہے، منون تسلیم کریں گے۔ جس دن انہوں نے کہا کہ تم نہیں کوئی اور، تو وہ بھی منون تسلیم کریں گے، اور جو بھی مقاصد ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پورے ہوں گے۔ اور جس طریقے سے آپ پورے پاکستان میں آپ اسٹریٹ موومنٹ کو آپ جگا رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، تو کس حد تک کامیابی آپ کو ملی؟ انشاءاللہ 100%۔ انشاءاللہ پنجاب کا دورہ زیادہ بہتر تھا یا سندھ کا دورہ زیادہ بہتر تھا؟ رویے کے لحاظ سے سندھ کا تھوڑا اچھا تھا، ادھر تو کالا قانون ہی تقریباً چل رہا ہے پنجاب میں، اور سندھ کا رویہ پہلے 2 دن اچھا تھا، یہ حقیقت ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے جب حیدرآباد سے واپسی پر پتہ نہیں راتوں رات کیا ہو گیا اور رویے تبدیل ہو گئے۔ بہرحال جو پنجاب میں چل رہے جو ظلم، جو فسطائیت، جو جبر پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، یہ تو مطلب پاکستانی ہیں، کسی دوسرے ملک کے تو نہیں ہیں۔ وہاں پر جو آپ جھنڈا نہیں لہرا سکتے، آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، آپ جو ہے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں لے سکتے، تو بدترین مارشل لا میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح جو ہے ایک جعلی جمہوری حکومت میں وہاں لوگوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں۔ تو میرا تو ایک دم جو ہے وہ مائنڈ، ہم سوچ رہے تھے کہ ظلم ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا، وہ ہمیں جا کر پتہ لگا۔ سندھ میں آپ کو شروع میں اچھا رسپانس ملا، ایک دم کیا تبدیلی آ گئی، کیا وجہ بنی؟ مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ پوچھ کر بتا دوں گا، اور آپ جائیں پوچھیں پھر ہمیں بتا دیں کہ راتوں رات کیا ہوا۔ اور خان صاحب کو رہا کروا لیں گے انشاءاللہ اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اسٹریٹجی یہی ہے کہ کسی کو نہیں بتانی۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی وہ دیتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی تعالیٰ ہماری ہوگی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اسٹریٹ موومنٹ کی بجائے قانونی راستہ زیادہ بہتر نہیں؟ اچھا، قانونی راستے ہم سارے آزما چکے ہیں اور آزما رہے بھی ہیں۔ جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کی، تو وہ آپشن ہمارے ساتھ لاسٹ ہی رہتا ہے، باقی تمام آئینی اور قانونی راستے ہم اختیار کر چکے ہیں۔